فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، تو جو یہ محراب کی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے بعد دعا مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین ان قریب تجھے خوشخبری سنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین تجھے کیا سناتا ہے؟ خوشخبری سناتا ہے۔ اور خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بتائیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کسی نیک بندے کی جگہ پر جا کے ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ دیکھیں مانگنا صرف کس سے چاہیے؟ بول تو دیں، اللہ رب العالمین سے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے مانگنے کا طریقہ بتایا قرآن نے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا، اب واسطہ اور وسیلے سے دعا مانگیں پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن وہ الگ بات ہے ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے۔ دوسری بات یہ، اگر کوئی بندہ سپوز کریں یہ کہتا ہے چلے بھائی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ زندگی کے اندر کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائیں اور کہیں یا اللہ پاک یہ نیک بندہ میرے والد صاحب نیک ہے، میں ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لیں۔ اب مرنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتی بھائی غوث پاک کے وسیلے سے دعا مانگیں، خواجہ صاحب کے وسیلے سے دعا مانگیں، داتا صاحب کے وسیلے سے دعا مانگیں، یہ تو غلط ہے۔ مرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پہلے تو مرنا سمجھ لیجئے کہ موت کس کو کہتے ہیں، پہلے تو یہ سمجھ رہا ہوں موت کس کو کہتے ہیں۔ ہماری دنیا میں موت یہی ہے کہ روح جسم سے نکل جائے تو موت ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر سائنس پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی۔ سائنس کہتی ہے کہ جو چیز مادہ ہوتی ہے نا، مادہ، علم یکن نطفۃ من منی کی امنا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا۔ اب سائنس کہتی ہے کہ جو مادہ ہوتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، مادہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ اس مادہ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، پڑھی ہوگی سائنس میں، پڑھی ہے؟ کتنی حالتیں ہوتی ہیں بھائی؟ کتنی ہوتی ہے؟ 3۔ ایک کیا ہوتی ہے؟ ٹھوس، دوسری مائع اور پھر گیس۔ اب ٹھوس چیز کو آپ ہٹ کر دیں، ٹھوس جو چیز ہوتی ہے اس کو آپ ہٹ کرنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر موم بتی ہے، موم بتی ٹھوس ہے نا، پہلے تو اس کو آپ جلا دیں، کیا ہوگا؟ کیا بن جائے گی؟ مائع بن جائے گی، وہ لکوڈ ہو جائے گی۔ اب جب لکوڈ ہوگی اس لکوڈ کو آپ جلا دیں تو کیا بن جائے گی؟ وہ گیس بن جائے گی۔ تو اس کا مادہ فنا ہو گیا؟ اس کا مادہ تو فنا نہیں ہوا نا، اس کا مادہ فنا نہیں ہوا، وہ ابھی باقی ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ کلو من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ اب فنا کے بارے میں پھر کیا؟ سائنس کہتی ہے کوئی چیز فنا نہیں ہونی، اور مولوی حضرات کہہ رہے ہیں غوث پاک المدد، مرنے کے بعد دنیا کے اندر مدد مانگ رہے ہیں، وہ چیز مر گئے۔ اب قرآن سے معلوم کریں ہر چیز جب فنا ہو جائے گی تو یہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو چلتے ہیں صابر پیا کے پاس۔ امام غزالی کا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جب کسی انسان کے اندر روح پیدا کرتا ہے تو اسے زندگی عطا فرماتا ہے، اور زندگی میں جانے کے بعد جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں یہ عام بندہ نہیں ہے جو انسان یوٹیوب پر بیٹھ کے کہتے ہیں بابا تو کوئی شے نہیں ہے۔ یہ امام غزالی وہ ہیں کہ جنہوں نے کیمیائی سعادت لکھی ہے، جنہوں نے منہاج العابدین لکھی ہے، جنہوں نے ایھا الولد لکھی ہے، جنہوں نے مکاشفۃ القلوب لکھی ہے، اور جنہوں نے اس جیسی جید کتاب لکھی ہے منہاج العابدین، تصوف کی سیرت پر، تصوف کے ٹاپک پر وہ کتاب، اور اس کے علاوہ کئی کتاب، ایھا الولد، امام غزالی نے ایسی بڑی بڑی کتاب لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر انسان جب موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں روح عطا فرماتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو موت کا ذائقہ چکھتا ہے، موت کا ذائقہ جیسی چکھتا ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب جیسی روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ قبر کے اندر جاتا ہے، جب قبر کے اندر جاتا ہے تو اس سے سوالات ہوتے ہیں، جیسے سوالات ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، سوال ہوتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور پیارے مصطفیٰ کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں جو نیک بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں روح دوبارہ عطا فرماتا ہے، اور نہ صرف روح دوبارہ عطا فرماتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب بندہ قبر کے اندر موجود ہوتا ہے تو جو نیک بندہ ہوتا ہے قیامت تک اللہ تبارک و تعالی دنیا جیسی زندگی اسے قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو موت کو سمجھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر لکھتے ہیں، تفسیر قرآن، تفسیر کبیر لکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر ہے، تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا تو یا غوث پاک کیوں کہتے ہو بھائی؟ میرے 3 کوشچن کے جواب بتا۔ پہلے بتا مرنا کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے تو کہا کہ مرنے والے مرتے نہیں ہیں، ہو
قرآن نے کہا مرنے والے مرتے نہیں. کون سا ایویڈنس ہے, کون سا حوالہ ہے؟ کہانیاں تو نہیں سنا رہے, نہیں کہانیاں نہیں سنا رہے, ہم جید علماء کے شاگرد ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ قرآن نے کہا کہ شہید جو ہوتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں مر جائے, بل احیاء عند ربہم یرزقون, تمہارا رب العالمین قبر میں جانے کے بعد انہیں زندگی تو عطا فرماتا ہے, لیکن عند ربہم یرزقون, تمہارا رب العالمین قبر میں انہیں روزی بھی عطا فرما دیتا ہے. جو شہید ہو جائے, مجھ جیسا بندہ, عام سا بندہ, گناہگار سا بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اللہ فرما رہے ہیں وہ شہید نہیں بلکہ وہ زندہ ہے. اور جو صحابی رسول ہو, جس نے صحابہ کرام کو دیکھا ہوا ہو, جنہوں نے اپنی والدہ کے کہنے پر ہمیشہ سچ بولا ہو, جنہوں نے پہلے دن قاری صاحب کو 18 پارے سنا دیا ہو, جنہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ لوگوں کو پکڑ کے مسلمان کر دیا ہو, تو شرک کے فتوے ہی لگاتا رہا آج کل, تو لوگوں کو بہکاتا ہی رہا. نہیں نیاز نہیں دلاؤ, مزارات پہ مت جاؤ, نہیں جاؤ کوئی بات نہیں, فرض و واجب نہیں ہے, لیکن مزارات والوں کو برا بھی مت کہو, جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ جن کی والدہ نے کہا بیٹا نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ, وائے امی جان نماز کیوں پڑھوں, نماز اس لیے پڑھ, نماز اس لیے پڑھ. کیوں آپ اسنو بیروز کھیلنے کو دیں گی, IGI کھیلنے کو دیں گی, یوٹیوب پہ کارٹون لگا دیں گی؟ نہیں. پھر آپ کیا کھیلنے کو دیں گی, آپ فری فائر کھیلنے کو دیں گی؟ نہیں بیٹا, نماز پڑھو. تمہیں چینی کا شوق ہے اور نماز پڑھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں چینی شکر عطا فرمائے گا. اب والدہ رکھنا بھول جاتی ہے تو سبق یہ دیتی ہے, اے میرے بیٹے اس پاک پروردگار کی شان یہ ہے کہ آج چینی رکھنا میں بھول گئی اور اللہ رب العالمین نے وہ چینی عطا فرما دی. جب نماز پڑھتے ہو تو اللہ رب العالمین تمام خواہشات پر تمہاری اترتا پوری فرما دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس بیٹے کو بڑے ہو کر عام بیٹا نہیں بابا فرید الدین بنا دیتا ہے. اور اگر اتنا ایویڈنس اور اتنا دلیر ہے اور اتنا جذبہ ہے, دین کی محبت ہے, شریعت کے عمل کرنے کا ذوق پیدا ہے, تو قرآن پاک پڑھیں. قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو یہ مردے کو بھی زندہ فرما دیا کرتی ہے. تو اللہ کی عطا سے یہ لوگ مدد کر سکتے ہیں, لیکن حقیقتاً میں ہمیں اللہ رب العالمین سے ہی مانگنا چاہیے. صحابی رسول فرماتے ہیں ہماری سواریاں گم ہو گئی, حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. کس کی بارگاہ میں پہنچ گئے؟ جانا کہاں تھا؟ اللہ کے پاس. لیکن اللہ رب العالمین نے بتا دیا نا 5 بارے میں, اگر کوئی تم سے گناہ ہو جائے, کوئی غلط ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے تو پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ, حضور مسئلہ حل فرما دیں گے. حضور کی بارگاہ میں, حضور وہ ہم کہیں جاتے ہیں نا تو ہماری کوئی جگہ ایسی آتی ہے جو ویران ہوتی ہیں, سنسان جگہ ہوتی ہے, ہمارے جانور ہی گم ہو جاتے ہیں, ہمارے جانور سواریاں گم ہو جاتی ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں یا عباد اللہ اجتنبوا پڑھا کرو, یا عباد اللہ اجتنبوا پڑھا کرو. کیا مطلب؟ اے اللہ کے نیک بندو اسے روکو مت, ہماری سواریوں کو روکو مت, جانے دو. آپ کی بات سمجھ میں نہیں, یہ تو سمجھ میں آ گئی یہ دعا پڑھنی ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آئی ٹرانسلیشن کہ ہم ان سے بولیں گے اے اللہ کے بندو روکو. پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک ولی اور بندے بنائے ہیں کہ وہ تمہارے سواریوں کو روک دیتے ہیں, اور جب تم دعا کرو گے اللہ تعالیٰ انہیں جاری فرما دے گا. جب وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے تمہاری سواریوں کو جاری فرما دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.